السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ولاگ جیسا کہ تھمبنیل سے آپ کو ظاہر ہو ہی رہا ہے کہ میرے ایک ذاتی مسئلے کے بارے میں ہے، اور ویسے میں اپنے مسائل سے شیئر نہیں کرتی ہوں، لیکن اس مسئلے کو شیئر کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور آپ نے جو عمل میں نے کیا ہے، اگر آپ بھی وہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کی چاہے جتنی بڑی پرابلم ہو جائے، آپ اس سے نکل ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو آپ تھمبنیل پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو فرنیچرز کی بیڈ کی جو ہے پکچر جو ہے وہ لگا رکھی ہے۔ جو ووڈن فرنیچر ہے وہ میرے جہیز کا تھا، جو کہ ایک گھر میں شفٹ ہونے کی وجہ سے بالکل خراب ہو گیا، تو میں نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا، اور ابھی یہ میں نے نیا اسٹین لیس اسٹیل کا نیو بیڈ بنوایا ہے۔ اور رینٹل ہاؤس میں رہنے والے لوگ سمجھ سکتے ہوں گے کہ شفٹنگ میں جو گھر کا سامان ہے وہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسٹیل کا بنوا لوں، کیونکہ لاہور میں نمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بارشوں کی وجہ سے، تو ووڈن بھی فرنیچر جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور آئرن کا لیں گے تو وہ بھی، اس لیے اسٹین لیس اسٹیل لے لیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے کی بات ہے کہ بڑی زندگی سموتھ گزر رہی تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ ہمارے جو مالک مکان ہیں انہوں نے کہا کہ جی بچے کی شادی کرنی ہے تو آپ لوگ جو ہیں گھر شفٹ کر لیں۔ لاسٹ ایئر مئی 24 کا ہی ٹائم تھا، اور ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم گھر ڈھونڈتے ہیں 1 سے 2 ماہ میں۔ اور جب ہم گھر ڈھونڈنے نکلے ہیں تو ظاہر چھٹیوں میں، اور مطلب لوگ نہیں شفٹنگ کرتے اس دوران، تو کافی مشکلات ہوئی، ہمیں گھر نہیں مل رہے تھے۔ اور ان دنوں اچانک پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی ہم نے گھر شفٹ کیا، محلے میں ہی ہم نے ایک گھر لے لیا۔ وہ گھر تھوڑا سا پراسرار تھا، اس میں تھوڑے سے مسائل تھے، وہ میں پھر کسی اور ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کیسے مسائل ہوتے ہیں اور آپ کو اس دوران کیا کرنا چاہیے، آپ کو فیلنگ کیسی آتی ہے۔ لیکن ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم اس گھر میں موو ہوئے ہیں، تو اس گھر میں جو چیزیں تھیں یا جو اثرات تھے، انہوں نے ہمارے سامان کو نہ صرف ڈیمیج کیا، بلکہ اس نے ہمیں مسلسل بیماریوں میں جکڑ لیا۔ ہم 43 ڈیز اس گھر میں رہے ہیں، اور یقین مانیں کہ تمام فیملی ممبرس، میں، میرے ہسبینڈ، میرے 3 بچے بیمار، اس قدر بیمار کہ ہم سے اٹھا نہ جاتا ہو، ہمارا کام کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، اور کسی لمحے ہماری صحت اچھی نہ رہی ہو۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو اوپر کے اثرات ہوتے ہیں، یا شاید کوئی حاسد تھا، یا نظر بد تھی، یا جادو تھا، مجھے نہیں پتہ کیا تھا۔ بہرحال ہم سے وضو نہ کیا جاتا ہو، ہم سے نماز نہ پڑھی جاتی ہو، ہم سے قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، اور ہماری زندگی سمجھے مفلوج ہو گئی، اسٹک ہو گئی ایک جگہ پر۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ مسلسل بیماری اور تکلیف، ساتھ میں ہمارے سارے کام جو ہیں رک گئے، ایسے رکے کہ ہمارے گھر میں سورس آف انکم ہی ختم ہو گیا۔ اب جو تھوڑی بہت سیونگ تھی، اس میں انسان رینٹل ہاؤس میں رہتے ہوئے کب تک گزارا کر سکتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں آج کل کس قدر رینٹ ہو گئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سے گھر بھی 5 مرلے کے 7 مرلے کے گھر آپ کو پتہ ہے ماڈل ٹاؤن میں کتنے مہنگے ملتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی مشکل سے ہم نے وہ وقت نکالا، لیکن اس دوران اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرچنگ کرتے رہے کہ کوئی اور گھر مل جائے، کیونکہ وہ گھر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ہم نے فوراً سے گھر شفٹ کیا، 43 ڈیز کے اندر ہی ڈبل شفٹنگ، آپ کو پتہ ہے ایڈوانس دینا، سب کچھ کرنا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ آپ کی 0 انکم ہو۔ دین ہم جب اس گھر میں موو ہوئے، جس میں اب میں پچھلے تقریباً 6 ماہ سے رہ رہی ہوں، تو الحمدللہ یہ گھر کشادہ ہے، ہوادار ہے، روشن ہے، اور بہت بہتر ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں کے اثرات جو تھے وہ یہاں تک آئے ہمارے پیچھے۔ اب میں نہیں جانتی کہ وہ جادو تھا کیا تھا۔ بہرحال
میں جانتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں بہت پاور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور اس میں روشن صورت یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کریں. تو اور سورہ بقرہ جو ہے وہ اس کا توڑ جادوگروں کے پاس نہیں ہے، حدیث کے مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور جو ہے یہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا. یہ بات میں جانتی تھی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کو آزمایا ہوا ہے. لیکن اب کیونکہ جب آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ کا ذہن کام نہیں کرتا. نماز پڑھ لی، قرآن پاک ویسے کھول کے روٹین میں پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کیونکہ ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو رہے تھے. دین میرے ہسبینڈ نے فوکس کیا کہ نہیں، تم نے وضو کرنا ہے اور سورہ بقرہ پڑھنی ہے. کوئی تو ایسا مسئلہ ہے جو کہ مسلسل ٹریٹمنٹ کروانے کے باوجود بھی آپ کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ مسلسل بخار چل رہا ہے، یا پھر گلا خراب ہے، یا پھر پیٹ میں درد ہے، یا سر میں درد ہے، اور ایسا درد ہے کہ پھر میں تڑپتی رہتی اور ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی. کچھ دنوں انہوں نے گھر میں باقاعدہ ڈیلی خود پڑھنا شروع کر دی. پہلے انہوں نے آڈیو چلائی، جیسے ہی ان کی ہمت ہوئی تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور روزانہ ایک بار ہم نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی. اور سورہ بقرہ کی برکت سے ہمارے حالات، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کا، کہ ہم ٹھیک ہونے لگے. انکم بھی بنتی گئی، مطلب کام مل گیا ہمیں جو ہمارا ایز اے ٹیچر کام ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری صحت بہتر ہو رہی ہے. اچھا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا، مجھ پہ کوئی ایسا کسی نے کچھ کیا تھا یا پتہ نہیں میرے اوپر نظر بد تھی کہ وہ پھر میں بالکل پریشان حال رہی اور میں نے کچھ عرصے نہیں پڑھی. لیکن میرے شوہر جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں ان کے قریب بیٹھتی تھی اور سنتی رہتی تھی. کچھ عرصے یہ کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے مجھے سختی سے کہا اور کہ نا آپ اٹھیں اور وضو کریں. آپ یقین مانیں کہ جب سوچتی تھی نا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے وضو کرتی ہوں، نماز ادا کروں گی اور سورہ بقرہ پڑھوں گی، اسی وقت مجھے شدت کا بخار شروع ہو جاتا تھا. بہرحال میں نے وضو کیا، اور میرا فیور اس وقت تھا شاید 103، جس میں میری کنڈیشن بہت جو ہے نا خراب تھی. اور میں نے بڑی مشکل سے وضو کیا ہے، اور مجھے وضو کرنا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اوپر کوئی ہتھوڑے برسا رہا. میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے قرآن پاک اٹھایا. ابھی میں نے تیسرا رکوع بھی پورا نہیں کیا تھا سورہ بقرہ کا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میرا فیور ایسے ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں. اور جو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے پاؤں میں درد ہو رہا تھا شدید بخار کی وجہ سے، یا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ سب جو ہے منٹوں میں ٹھیک ہو گیا. اور میں نے اس دن پھر 7 سے 8 رکوع پڑھے، اور کیونکہ میرا گلا خراب تھا. لیکن مجھے اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا، مجھے خود فیل ہوا کہ ہاں مجھ پہ واقعی ہی کوئی بری نظر ہے یا حسد ہے یا کوئی جادو وغیرہ. دین میں نے اس دن تو 7-8 پڑھے. نیکسٹ ڈے میں نے پھر آدھی سورہ پڑھی، پھر میں نے پوری سورہ پڑھی. یوں کرتے کرتے آج میں پڑھتے پڑھتے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہوں. اور نہ صرف یہ بلکہ جو میرے رکے ہوئے کام تھے وہ سارے ہو گئے. گھر میں ایک امن سکون ہوا ہے، کیونکہ جب سب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سبھی چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب چھوٹے بچے بیمار ہوں تو وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور اوپر سے آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ بھی اچھا بیہیو نہیں کر پاتے ہیں. تو ان تمام مسائل کو جب میں نے سورہ بقرہ کی وجہ سے حل ہوتے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی اس سورہ کے معجزات شیئر کروں. کیونکہ انسان کسی کو اچھی بات بتاتا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے اگر زندگی میں آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ نے سورہ بقرہ کا سہارا لینا ہے، مزید کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. روزانہ بس 1 مرتبہ پوری سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام جو ہیں ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ تعالی نکل آئے گا. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سورہ بقرہ کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے. اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو پلیز کمنٹس ضرور کیا کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہا کرے. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھا کیجئے. اللہ حافظ.